بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بن سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک ہی میں ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہو۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جیسے ہی آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ہے جو کوئی میرے غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑے دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے صحابیوں، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹی کھلائے گا اس شخص کو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے سلمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کے ہی لے کے آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا۔ جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، میں ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر صحابیوں کے گھر میں کسی کے گھر میں بھی 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی کہ اے چچا، اس شخص سے تھوڑا سائڈ پہ ہو کے میری بات سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہیں۔ بی فاطمہ سیدہ فرماتی ہیں، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے 1 لقمہ بھی نہیں کھایا ہے، میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں، اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پہ بڑی حسرتوں سے لایا ہوں،
اس شخص کو اگر میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اے چچا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی اندر جاتی ہیں اور اپنی سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پہ رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جون کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں۔ یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ بات سنی، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پہ لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں بھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے سامون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سامون یہودی کہنے لگا، اے سلمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تمہاری نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی بیٹی اتنی صحیح ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک علام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر پہ کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا، تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پہ ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سامون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں، اے سامون، میرا پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سامون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ، جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک سجدے کرنے پہ صبح فجر کی اذانیں ہو جاتی تھی۔ اسی طرح کی اسلامک معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہسٹری آف اسلام سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو بآسانی موصول ہو سکے۔ ملیں گے اگلی ایک نیو ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔